لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان، لب پہ میرے یہ صدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے واجبین بزرگوں اور بھائیوں، انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے جو ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خانقاہ فیچر کالونی سلسلے نقشبندی شاذلیہ کی خانقاہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ جل جلالہ کا کرم اور احسان ہم سب پر ہوا اور خصوصی فضل ہوا۔ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھیاں جو بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، یہ جو ساتھیاں موجود ہیں مجھ سمیت، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے شیخ کی برکت سے، ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے شیخ خاتم الامت سید نور زمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ کی برکت سے۔ جیسے انسان کی تربیت، تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے مشائخ اپنے بچوں کی، مریدوں کی، سالکوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس طرح جتنے بھی شعبے ہیں، مدارس کے شعبے میں تو وہاں بھی اساتذہ جو ہیں وہ اپنے شاگردوں کی، طالب علموں کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ہم اب زیر تربیت ہے، ہم میں سے کوئی تربیت یافتہ موجود ہے، ہم زیر تربیت ہیں۔ اور کس کے زیر تربیت میں؟ سلسلہ نقشبندی شاذلیہ اور اپنے شیخ سید الزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ۔ اور یہ خانقاہ کا جو نظام چل رہا ہے وہ زیر نگرانی جانشین سلسلہ حضرت مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی زیر نگرانی میں ہمارے پروگرام ساتھ۔ بس بڑوں کی محبت ہے، دعائیں ہیں اور ان کی محنت کا ثمرہ ہے کہ آج بڑوں کی دعاؤں کی برکت سے کہ اللہ نے ہمارے علاقے پر رحم فرمایا اور ہمیں خانقاہ عطا فرمائی، اور اللہ کا خاص فضل ہوا۔ اس میں ذاتی کمال کسی کا نہیں ہے، نہ میرا نہ کسی اور ساتھی کا، سب اللہ کا فضل ہے۔ ہم ذات کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں۔ اب مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اللہ راضی کیسے ہو جائے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ بندگی اور عبادت یعنی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ ہم بندگی میں شمار ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ نے دو ابتدا سے دو اصول اللہ نے بنائے اور دو راستے بنائے۔ ایک راستہ ہے رحمان کا اور ایک راستہ ہے شیطان کا۔ رحمان کے راستے میں انبیاء کرام
جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور شیطان کا جو راستہ ہے، شیطان اور اس کے چہرے انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی، وہ برائیوں کی طرف انسان کو راغب کرتے ہیں۔ اور کل قیامت کے روز ایک عدالت قائم ہونے والی ہے، اور جو انبیاء ہے وہ یوں سمجھو کہ ایک وکیل ہے، وہ کیس لڑیں گے، اللہ میرا امت ہے، کلمہ پڑھا ایمان والا ہے، اور وہاں شیاطین خوش ہوں گے کہ ہم نے ان کو برباد کر دیا، وہ خود بھی تباہ ہوں گے۔ اب اللہ کا راستہ اور شیطان کا راستہ، پھر اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے اس کو اختیار دے دیا، یعنی اس کو عقل دے دی اللہ نے کہ وہ اچھے برے میں تمیز فرق کر سکتا ہے۔ باقی علم تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے، لیکن اچھے برے میں تمیز اللہ نے عقل اس کو دی ہے۔ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو وہ اچھے برے کی تمیز فرق کر سکتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ دیکھ لینا کہ آسمان کس نے بنایا ہے، بغیر ستون کے، وہ بغیر پلر کے کھڑا ہے، ظاہر اس کے پیچھے کوئی ہے قدرت والا، طاقت والا، جس نے آسمان کے نظام کو بنایا۔ پھر اس طریقے سے یہ آسمان نہیں، ساتوں آسمان، پھر اس کے اوپر پھر جو نا زمین کا نظام، اب زمین کے نیچے پانی بھی ہے، آگ بھی جل رہی ہے، اس میں خزانے بھی ہیں، تیل بھی ہے، گندگ بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، نمک بھی، بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ تو انسان جب سوچتا ہے کہ یہ خود بخود تو نہیں بنا، ہے کوئی اس کے بنانے والا، تو پھر جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہاں پہ پھر جیسے کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام نے اس دعوت کو چلایا اور مخاطب کیا لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا۔ ہر نبی نے ہر دور کے اندر اپنے نبی نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ وہ برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اب دعوت کے مختلف شعبے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ مدارس میں تدریس کے ذریعے علماء دعوت دیتے ہیں، مجاہد تلوار کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے، یعنی ہر شعبہ اپنے حدود کے اندر رہ کر اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اب یہ کیوں دعوت دی جا رہی ہے؟ کہ پوری انسانیت قیامت تک آنے والے تمام انسان وہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ جسے فرمایا کہ شروع میں کہ اللہ نے دو چیزیں، ایک ہے شیطان کا راستہ اور ایک ہے رحمان کا راستہ، تو اسی کے مطابق آخرت میں جو جزا اور سزا کا میدان لگے گا وہاں بھی دو چیزیں ہوں گی، جنت یا جہنم۔ اب ہم جو یہاں سب جمع ہیں، بیٹھے ہیں، اور ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ حصول کیا ہے اس کا؟ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے پناہ دے دے اور جنت میں داخل فرما دے اپنے فضل کے ساتھ، اور ہمیں اللہ حاصل ہو جائے، اللہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اب جب جنت کا نظام اللہ نے بنایا، ایک بڑا عجیب نظام بنایا۔ یہاں پر تو ہم کھانا کھاتے ہیں، پخانا آتا ہے، جنت میں یہ ماحول نہیں ہوگا۔ وہاں انسان جب کھائے گا غالباً ایک وقت کو 40 من کھانا کھائے گا، ایک ڈکار مارے گا، ہلکا سے پسینہ آئے گا، ختم، ہضم، نہ اس کو پیشاب کی نوبت آئے گی۔ اور سب سے پہلے جب جنت میں جائے گا تو سب سے پہلے اس کو نہلایا جائے گا نہر کے اندر۔ جب وہ اس سے یہ غسل کرے گا تو یہ ساری جو دنیا کی گندگی وہ سب اس میں دھل جائے گی، پھر یہ پاک صاف ہو کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حکم تو دنیا میں ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے طور پر، کہ اے جنت اور جہنم اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو جنت میں یا جہنم میں، یہ آزمائش ہے کہ یا دنیا میں اصول اللہ نے بنایا۔ اب نیند آ رہی ہے، فجر کا وقت، اذان ہو رہی ہے، چلو بھائی نماز پڑھو، عشاء کا وقت ہے نماز پڑھو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، اور جو عبادات ہیں اپنے اپنے وقت پر۔ اور کسی کی کچھ عبادات ایسی جس میں اللہ نے قید نہیں لگائی، جیسے نوافل ہو گئی، اس میں بسا اوقات ایک وقت آتا ہے کہ اس دوران نوافل آئے،
ذکر ہو گیا، ذکر میں تو کوئی قید اللہ نے نہیں لگائی، کسی بھی ٹائم پڑھے تلاوت قرآن کریم کی، کسی بھی ٹائم کرے۔ تو یہاں ایک مخصوص انسان جب اللہ کو راضی کر لے گا، جب اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، تو پھر یہ انسان کیا کرے گا جب اللہ کا دیدار کرے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جنت میں یہ بقدر اعمال ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ایک ہی مرتبہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا، بس اس کے بعد اللہ کی زیارت اس کو جنت میں نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ اس طرح ہوں گے کہ ہر سال اللہ کا دیدار ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر مہینے اللہ کی زیارت ہوگی، دیدار ہوگا، ایک دفعہ تو سب میں ہوگا، سب کو ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ہر ہفتے میں اللہ کا دیدار ہو، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ روزانہ اللہ کا دیدار کریں۔ اب یہ کیسے نصیب ہو جائے؟ اس کے لیے میں اور آپ دنیا میں محنت کریں گے تو اس کا صلہ، اس کا ثواب ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور جب انسان اللہ کو دیکھ لے گا تو یہ فوراً سجدے میں گر جائے گا، اللہ کہے گا اٹھو، اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ کہے گا اے اللہ دنیا میں آپ کو دیکھا نہیں، آپ کو دیکھا نہیں، اے میرے رب آپ کی محبت میں چھپ چھپ کر تہجد میں کھڑا ہوا، تیرے سامنے سجدے کیے، نمازوں میں، نوافل میں، مختلف اوقات میں، اے میرے رب آج تو میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا، میں آج سجدہ نہ کروں تو کب کب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ میرے بندے یہ دنیا میں تھا آزمائش، یہاں تو میرے مہمان بن کر آئے ہو اور میں میزبان آیا۔ میزبان کون بنے گا؟ اللہ بنے گا۔ یعنی آج میرے پاس آ گئے ہو، آج آپ لوگ یعنی ہمیشہ کے لیے میرے مہمان، اور میں ہمیشہ آپ کا میزبان۔ اللہ اپنی صفات دے دے گا، کن فیکون، کن ہو جا۔ اللہ اپنی ایک صفت دے دے گا اپنے بندے کو۔ مثال کے طور پہ جنت میں اس کا دل چاہ رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ پر ڈیر تالا ہوا کو ٹھک کر کے آ جائے گا۔ اس نے صرف دل کے اندر ارادہ کیا، وہ چیز آ گئی سامنے۔ ٹھنڈا پانی پیو، ارادہ کیا، آ جائے۔ اب جنت میں اس کے دل میں آیا کہ پانی کی نہر ہے، اس پر میں چلو، تو یہ اس پہ چلے گا تو اللہ اس کو چلا دے گا، ڈوبے گا نہیں، قطرہ ہی لگے گا۔ اب یہ پانی کے بیچ میں کھڑا ہے، اب اس کے دل کے اندر آیا کہ یہاں پر ایک دودھ کی نہر بھی ہونی چاہیے، فوراً وہی دودھ کی نہر بھی جاری ہو جائے گی، اس پانی میں مکس نہیں ہوگی۔ اس کے دل میں آئے گا ان دونوں کے درمیان شہد کی نہر جاری ہو جائے گی، صرف اس کے دل میں آئے گا، ٹھک کر کے وہیں سے شہد کی نہر بھی جاری ہو جائے گی، مکس نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ نے وہ اس کو صفات دے دی کہ جو یہ دل میں ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جنت کے بڑے مزے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ تو اللہ یعنی اللہ اپنی ایک صفات دے دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام جسے حسن دے دے گا کہ انسان حسین ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام والی عمر دے دے گا 30 سے 33 سال، اس عمر کے درمیان انسان ہوگا۔ اور زبور علیہ السلام جیسے اللہ داؤد علیہ السلام علیہ اللہ اس جیسی آواز دے دے گا۔ کیسی آواز؟ کہ داؤد علیہ السلام جب اپنا پڑھتے تھے، بات کرتے تھے تو آسمان پہ اڑنے والے پرندے بھی رک جاتے، تھم جاتے، اسی پیاری آواز اللہ نے دی۔ تو اللہ یہ آواز جنت میں انسان کو دے گا، جب یہ بات کرے گا جو اوپر اڑنے والے پرندے وہ بھی رک جائیں گے سننے کی بات، ایسے اللہ اس کو دے دے گا۔ پھر ایک آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے حبیب سنائیے، پھر آپ علیہ السلام جو ہے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے غالباً۔ پھر جنتیوں سے کہا جائے گا کہ آپ نے اس سے خوبصورت آواز، اس سے پیاری آواز کبھی سنی تھی دنیا میں؟ تو وہ جنتی کہیں گے نہیں، سب سے پہلے داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے، آؤ آپ خود سناؤ۔ اور اللہ اس سے پہلے اعلان کرے گا کہ آج میں آپ کو ایسی آواز سناؤں گا کہ جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنی۔ تو داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا پڑھو۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھیں گے، جب وہ ختم ہو جائیں تو اس کے ساتھ جنت کے جو درخت ہوں گے وہ ساز بجائیں گے، جنت کے درخت ہیں ساز، جیسے یہاں ساؤنڈ سسٹم ساز بجائیں گے، پرندے جھوم رک جائیں گے اڑتے اڑتے۔
تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا کیسے لگے آواز؟ تو تمام جنتی فرمائیں گے اے میرے رب ایسی پیاری آواز کہ ہم نے کبھی نہ دنیا میں سنی نہ جنت میں سنی، اس سے پیاری آواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو اس سے پیاری آواز سناؤ، تو جنتی پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ ایسی پیاری آواز ہم نے سنی، بھلا اس سے بھی کوئی پیاری آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ کہیں گے تو اب پھر اللہ علیہ السلام کو کہیں گے، جب آپ علیہ السلام سورۃ یاسین پڑھیں گے، جب وہ ختم پھر جنت سے پوچھا جائے گا کیسے لگا؟ تو تمام جنتی کہیں گے یا اللہ ایسی پیاری آواز تو کبھی نہ سنی، نہ دنیا میں نہ یہاں، اس سے پیاری آواز۔ تو اللہ کہے گا اس سے اور پیاری آواز سنو، تو جنتی تعجب میں پڑ جائیں گے، اللہ اس سے اور کیسی پیاری آواز؟ تو پھر میرا رب خود پڑھنے لگ جائے گا، اللہ خود سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کر دیں گے، اور جو پھر جنت کا پورا ماحول، جنت میں جتنے درخت ہیں، درختوں میں جتنے پتے، سارے ساز سر میں لگیں گے، یعنی اللہ کی ایسی آواز ہوگی۔ تو پھر کہیں گے پسند مزہ آیا؟ تو جنتی کو کیا اس ٹائم کیا کیفیت ہوگی؟ انسان ذرا عالم تصور میں غور کرے کیا کیفیت ہوگی اس ٹائم کہ جب اپنا رب اپنے ساتھ اور رب کا دیدار، رب کی آواز سنے گا، کیسے مزہ آئے گا۔ اور اللہ پھر حورے دے گا، 70 حورے تو ہر کسی کو ملیں گے۔ ہمارے تبلیغ والے بھائی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس محنت کو کرتا ہے، اچھائی کی دعوت برائی سے روکنا، اس کو 2,88,00,000 حورے ملیں گے۔ کتنی؟ چلو آج ایک مزے کی بات، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، بسا اوقات مثال کے طور پہ ایک شخص خانقاہ کے اندر صفائی کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچی، ہاتھ پہ کوئی چیز لگی، پاؤں پہ کچھ لگا، جیسے اس کو تکلیف پہنچی فوراً اللہ اسی ٹائم اس کا حور سے نکاح کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یعنی اللہ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے نا، مثال دی گئی، اور اللہ کے راستے میں تکلیف کا آنا یعنی اللہ کے لیے، اللہ کا راستہ اللہ کے لیے نا، تو ہر تکلیف پہ ایک حور سے نکاح ہو رہا ہے۔ کس سے؟ ہر حور سے۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جنتی کے پیچھے ایک حور بھاگے گی، یہ بھاگتا جائے گا، اس سے بھاگے گا کہ یہ غیر محرم کہاں سے میرے پاس آ گئی، یہاں سے بھاگے گا، بھاگے گا، وہ حور اس کے پیچھے بھاگ آخر کار اس کو پکڑ لے گا کہ بھائی تو غیر محرم میرے پاس کہاں؟ تو حور کہے گی چل بے، میں تیری بیوی ہوں، دنیا میں یاد کر جب تو اللہ کے راستے میں تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا، تیرے راستے، تیرے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا، اس کانٹے کی تکلیف تجھے لگی، اسی ٹائم میرے رب کا تیرا اور میرا نکاح کر دیا، تو خدمتوں میں خوش ہوا۔ دین کی خدمت شوق سے، یہی انعامات فضیلت بہت ساری ہے۔ اور ایسا بھی ہوگا، بسا ہوگا ایک سیب کھا رہے جنتی، سیب ہاتھ پہ آیا، سیب کو توڑا یا کاٹا، اس پہ سے حور نکل کے نیچے آ گیا، یہ کہ گیا اللہ یہ کیا غیر محرم ہے، تیرا میرا نکاح ہو چکا ہے فلاں وجہ سے۔ اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے پہ اسی ٹائم اللہ ایک حور سے اس کا نکاح کرتا ہے۔ اب بناؤ اپنے لیے بیگمان، یا تو کتنی منتیں کرنے پڑتی ہے، اب جتنا بنانا چاہو بناؤ بھائی، یہی ہے نا، 2 راستے ہیں نا، جنت تو اپنے خود بنانی پڑے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فضائل مال کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام جب معراج پہ گئے، آپ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا، فرمایا یا رسول اللہ اپنی امت کو جا کے میری طرف سے سلام پیش کریں، آج آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام مل چکا ہے۔ اس کا جواب دیا ٹھیک ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت ایک چھٹیل میدان ہے۔ کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک پلاٹ بک کرا لیا، بس
جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا ایک پلاٹ بک ہو گیا۔ اب یہاں پہ پھر استعداد کی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگ زمین مٹی سے وہ بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا جھوپڑیوں سے وہ بناتے ہیں، لکڑیوں سے بناتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا وہ دیواروں سے، کچھ لوگ جو ہے نا اینٹ سے، کچھ لوگ جو ہے سنگمرمر پر لگا لیتے ہیں، یعنی جس کی استعداد ہوتی ہے اس حساب سے اس کو چمکا دمکا دیتے ہیں مکان۔ تو اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے سے پلاٹ مل چکا، اب یہ عبادات ہے، اب اس کو بناتے جاؤ اپنے محل کو جس طرح بنانے بناؤ۔ وہ فرمایا کہ اس کے جنت ایک چھٹیل میدان ہے، اس میں جو درخت لگے گئے، ہریالی لگی گئی، وہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جنت تو کلمہ پڑھنے سے پلاٹ مل چکا، اب اس کو بناتے رہو۔ اب وہ حور کیسی ہوگی؟ کافور، بش سے، زعفران سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، مشک کے تیروں پہ اس کی پرورش ہوئی، اور ایسی حور کہ وہ سمندر کے اندر تھوک دے، سارا سمندر کیسے کھا رہا ہے، ایک تو میٹھا، ایک بال اس کا دنیا میں آ جائے، پوری کائنات معطر، صرف پاکستان نہیں، پوری کائنات خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ یہ اتنا سے حصہ دنیا کو دکھا دے تو پورے دنیا میں جو سورج کی روشنی ہے نا، یہ اس کے سامنے ٹیک ایسی روشنی ہو جائے۔ قبرستان میں کھڑے ہو کر مردے سے بات کرے، مردہ زندہ ہو جائے۔ ہم جیسے آدمی اس کو دیکھنے کے ساتھ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ کے اندر 70 یا 70,000 نخرے اس کے جیسے کرتے ہیں، عورتیں جو نخرے کرتی ہیں، نخرے سے ادائیں جو ہوتی ہیں، تو یوں کر کے دیکھا، کبھی یوں کر کے دیکھا، تو اس طرح اس کے جو جلوے ہوں گے اور نخرے ہوں گے، یعنی ادائیں ہوں گی اس کی۔ اور جب جوڑا پہنا ہو اس نے، 70 جوڑے پہنے، عورت خود بخود چینج ہو رہا ہے، پانی پیے، الگ سے نیچے اترتا ہوا نظر آئے۔ دل کے اندر جو اپنے شوہر کے لیے محبت ہے، وہ دل بھی نظر آئے، اس میں محبت بھی نظر آئے، ایسی اندر حور پیدا ہے۔ اور جب وہ چلنے لگے، اس کا دوپٹہ نیچے جیسے چلتا ہوا ہے، 2-3 میٹر 2-3 میل اس کے ساتھ دوپٹہ چلتا ہوا ہے، جیسے ماڈلنگ میں دکھاتے ہیں خواتین، یعنی اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے۔ تو یہ کس کو ملے گی؟ یہ جنتیوں کو ملے گی جو اللہ کو راضی کرے گا۔ تو کیا میں اور آپ اللہ کو راضی نہ کریں؟ لگ جائے اللہ کی رضا والے کاموں کے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور دنیا کی جو بیوی ہوگی، اور یہ 2 میاں بیوی جو خوش گھرانہ ہوگا، اور یہ بھی جب جنت، تو یہی بیوی جو نا اللہ اس کو جنت میں بھی یہی بیوی دے گا، یعنی جو خوش رہتے ہو آپس میں، یعنی جن کی بنتی ہوگا، ان بن نہ ہو، تو جنت میں بھی اللہ یہی جوڑا دے گا ساتھ میں، وہی بیگم ہوگی۔ اور عورت 500 سال پہلے مرد سے جنت میں پہلے جائے گی، اور یہی جنت کی حوریں اس کا استقبال کرے گی۔ اور جب یہ شخص جائے گا جنت کے اندر، کس کے اندر؟ جنت کے اندر، اور یہ جب اپنے محل میں داخل ہونے جائے گا تو وہاں دیکھے گا اے خوبصورت خوبصورت عورتیں، کیا ہے؟ خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور یہ جب اس کے پاس جائے گا، یہ میری بیوی، یہ میری بیوی، یہ پوچھے گا یہ حور ہے، یہ حور ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم حور نہیں، ہم اس کی خادمہ ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی اس کے حور کی جو خادمہ ہے، اس کی خادمہ، ہم اس کی خادمہ ہیں، جاؤ آگے ہو رہے، یعنی وہ اتنی خوبصورت ہوگی، تو یہ جنت یہ سمجھے گا یہ میری بیوی، یہ حور ہے۔ پھر جب یہ اس کو کراس کر کے آگے جائے گا اور حسین اس سے خوبصورت مل جائیں گے اس کو عورتیں، پھر یہ اس سے پوچھے گا آپ حور ہو، یعنی بیوی، وہ کہیں گی ہم اس کی خادموں کے خادم ہیں، وہ تو آگے ہیں، دنگ رہ جائے گا یار یہ کیا ایسے خوبصورت۔ تو جب آگے جائے گا پھر اس کو عورتیں نظر آئے گا، بولے گا یہ میری بیوی، یہ میری حور ہے۔ جب ان کے پاس جائے گا وہ بھی کہیں گے ہم آپ کی حوریں نہیں ہیں، ہم اس کی خادمہ ہیں، آپ کی جو بیگم ہیں، ہم اس کی خادمہ ہیں، جاؤ
جب یہ آگے جائے گا پھر جب اس کو دیکھے گا وہ محل کے اندر بیٹھی ہوگی اور خاوند کے استقبال کے لیے آئے آئے تو کیا اس کا حسن کہ اس کی خادموں کو جب دیکھ لے انسان پگھل جائے گا کہ کس خوبصورت کیسا حسن و جمال ہے یہ پھر حوروں میں بھی اللہ نے قسمیں رکھی حور لائبہ سب سے خوبصورت جو حور ہے حور عین یہ اللہ دائی کو دے گا کس کو دے گا ہر کسی کو یہ نہیں ملے گی یہ دائی کو دے گا تو لہٰذا دین کے دائی بنے گا ہے میرے دوستو بہت آسان معاملہ ہے وہ جہنم میں کیا ہوگا تو جنت کے نظارے کس سے خوبصورت ہے انسان کہتے ہیں کہ بس ابھی میں جنت میں پہنچ جاؤں اور جہنم میں کیا ہوگا مثال کے طور پہ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے واپسی حال بنا فرمایا میں نے ایک جہنم میں ایک شخص کو دیکھا کہ اتنا بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا پتھر لگتے اس کا سر توڑ ٹوٹا فرمایا وہ میرے امت کا وہ حافظ القرآن ہے جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا غالباً مفہوم اس طرح سے اب یہ پتھر یہ نہیں کہ وہ لگا اور ختم یہ سر پھر اللہ اس کا جوڑ دیں گے یہ پھر اس کو لگے گا جیسے پھٹے گا پھر سر اللہ جوڑ دیں گے پھر یہ بس ساری زندگی موت ہی ختم اس کے بعد تو موت ہی نہیں ہوتا ہی رہے گا جو ایمان والے ہوں گے کسی نہ کسی وقت اس کو ضرور جنت جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے کلمے کا تو اتنا فائدہ تو ہے ضرور اس کو نکالا جائے گا ایک نہیں اور جو جس عذاب کے اندر مبتلا ہے ریونڈ کے اندر 4 مہینے کی جب تشکیل ہماری ختم ہوئی جب میں واپسی آ رہا تھا واپسی کی ہدایات میں نے سنا غالباً جو یتیم کا مال کھائے یا جو وقف مال کھائے تو قیامت کے روز اللہ پاک اس کے گلے کے اندر وہ ہار ڈالیں گے وہ ایسے ہار توک ڈالیں گے جس کا وزن پوری کائنات سے زیادہ ہوگا اور جسم میں جس کی آگ لگے گی اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو آگ کے اندر آگ کے شعلے میں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جس جہنم کا آگ کیا اس کا دھواں تھوڑا سے دھواں بھی دنیا میں آ جائے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی آگ نہیں ہلکا سے دھواں تھوڑا سے دنیا میں آ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی آگ جل جائے گی ایسے خطرناک آگ تو جب کسی کو عذاب آگ کا ہو تو جیسے اس کو آگ میں رکھا جائے گا اس کا جسم راگ اس کو پھر صحیح کر دیا جائے گا پھر یہ آگ پھر راگ اور یہ چیخیں مار کرے گا نہ مرے گا نہ اس کو موت آئے گی اللہ نے موت کو بھی موت دے دیا کوئی موت نہیں تو یہ اس جہنم سے بچنے کی تیاری ہے دیکھو اسکول کے اندر ہمیں پرچہ نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ نے یا بورڈ کے پیپر ہوتا ہے کہ آپ کے یہ سوال آئیں گے پھر بھی ہم پوری کتاب یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ میں فرسٹ اس کے باوجود دنیا میں تو فرسٹ بھی آ جاتے ہیں 1 گریڈ کے ٹاپ کر جاتے ہیں لیکن اس کریم رب کے کیا اثر کیا جائے کہ جس نے آخرت کے پرچے کے متعلق بھی بتا دیا کہ یہ سوال ہوں گے قبر میں 3 سوال ہوں گے آخرت میں یہ سوال ہوں گے جب تک وہ بندہ جب تک یہ سوال نہ کر لی جائے وہ اپنا پاؤں نہیں ہٹا کھلا سکتا تو سوال بھی بتا دیے گئے اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہم پھر بھی اس کی تیاری نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے اور اگر اللہ یہ کہتا اگر حکم یہ ہوتا کہ قبر میں جو پوچھا جائے گا آپ تیاری خود کر لو قرآن بھی اب تک پہنچ چکا حدیثیں بھی اب تک پہنچ چکی اب خود سوالات کی تیاری کرو جو ہم ہماری مرضی پوچھیں ہم پوچھیں گے تو پھر کیا ہوگا یا جو آخرت میں سوال جواب ہوں گے اس رب کریم کے پھر بھی صدقے جائیں کہ کیسے پیارا یہ نہیں کہا کہ قرآن آپ کے سامنے حدیث آپ کے سامنے نبی صحابہ سب چیزیں موجود ہیں تو آپ بھی پر اپنی مرضی کے مطابق پوچھیں گے آپ تیاری کر لو اس رب کے کیا کہنے کہہ دیا کہ قبر میں صرف 3 سوال پوچھے جائیں ہم پھر بھی اس سے غفلت میں رہے تو کیا کریں اور جب قبر میں سوال ہوگا من رب کا تو یہ جواب کون دے گا
بات ہوئی ہے کہ جاننے سے تعلق کام نہیں بنے گا، پہچاننے سے تعلق لگانے سے مسئلہ ہوگا۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ جانتا تو شیطان بھی کہ اللہ اللہ ہے، جانتے تو کافر بھی کہ اللہ اللہ ہے، مانتے نہیں ہیں، تعلق نہیں ہے۔ ماننے سے اور تعلق بنانے سے کام بنے گا۔ من رب کا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کا اللہ کون ہے، من رب کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پالنے والا کون ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ لفظی ترجمہ کہ آپ کا پالنے والا کون ہے۔ اب بس اگر ہم کہہ دیتے نا آئی میری فیکٹری سے نوکری چلی گئی تو میں کیا، یعنی میں نے پالنے والا رب کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، کس کو مانے؟ کس کو مانے؟ وہی میری دکان چلی گئی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یعنی تو نے اپنے بچوں کی کفالت اور پالنا جو ہے نا، پالنے والا تو نے دکان کو سمجھا، اللہ کو نہیں سمجھا۔ میرا ٹھیلا، میری تجارت چلی گئی تو میرا کیسے نظام چلے گا؟ مطلب تو یہ ظاہر ہے کہ پالنے والا تو ہم نے اللہ کو نہیں مانا، ہم نے اس کاروبار، اس تجارت، اس ذرات، اس تجارت کو مانا، اس ملازمت کو مانا ہے پالنے میں۔ تو کیا ہماری جب نیت یہ ہوگی تو کیا ہم قبر میں اس کا جواب دے دیں گے؟ قبر میں جواب تو وہی شخص آسانی سے دے سکے گا جس کی نگاہ نہ فیکٹری کی طرف جاتی ہو، نہ ملازمت کی طرف جاتی ہو، نہ تجارت کی طرف جاتی ہو، نہ زراعت کی طرف جاتی ہو، نہ عہدوں کی طرف جاتی ہو، صرف اللہ کی طرف جاتی ہو کہ میرے پالنے والا کون؟ اللہ۔ چاہے نوکری ہو یا نہ ہو، چاہے ملازمت ہو یا نہ ہو، چاہے تجارت ہو یا نہ ہو، چاہے زراعت ہو یا نہ ہو، چاہے مال ہو یا نہ ہو، پالنے والا کون؟ اللہ، جس نے مجھے پہلے دن سے پالا، ماں کے پیٹ کے اندر 5 مہینے، اب بھی نہیں پالے گا اور پال رہا ہے۔ ہے آپ کا نبی کون ہے؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ اقدس دکھائی دے گا، چہرے مبارک۔ اب پہچانے گا کون؟ صرف تعلق، صرف جاننا تو نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ علیہ السلام آخری نبی اور آپ اور رسول اللہ کے، وہاں تو جواب بہت دے سکے گا جس نے آپ علیہ السلام کے احکامات، آپ علیہ السلام کے اتباع، آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنایا، وہاں تو وہ جواب وہ دے سکے گا کہ میرے کھانے پینے میں طریقہ کس کا ہے، یہود کا، نصارہ کا، عیسائی کا، مسلمان کا، اپنے نبی کا کس کا طریقہ ہے۔ اور اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم پوچھتے کیوں نہیں ہیں؟ کسی ایکٹر کو دیکھ کے اس کا لباس ہم اپناتے ہیں، اس کے بال کو دیکھ کے اس کے بالوں کے اسٹائل کو اپناتے ہیں، اس کے معاملات، اس کے طور طریقے اپناتے ہیں۔ کیا ہم اپنے نبی کو بھلا چکے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے طریقوں کیوں نہیں اپناتے؟ غیروں کے طریقے دیکھ کر ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ شادی کروں گا تو یہ چیز ہونی چاہیے اس میں، میری زندگی میں یہ، میرا لباس یوں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمیں نبی پسند نہیں ہے کیا؟ نعوذ باللہ، نبی کے طریقے پسند نہیں ہے کیا؟ کہ میرے گھر میں نبی کے طریقے زندہ ہو، میرے کھانے پینے میں میرے نبی کے طریقے زندہ ہو، میرے لباس میں میرے نبی کے طریقے زندہ ہو، میرے لین دین میں، معاملات میں، تجارت میں میرے نبی کے طریقے زندہ ہو۔ اور جس نے آپ علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کیا، آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو اپنایا، آپ علیہ السلام کی اتباع کی اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلا، وہ تو آسانی سے جواب دے گا۔ کیوں؟ جب اس کے سامنے آپ علیہ السلام کا چہرہ دکھایا تھک کر کے، یہی تو میرا نبی ہے جس کی میں نے اتباع کی ہے، جس کے میرے طریقے اپنائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت ہے، یعنی ایک واقعہ ہے کہ آخری زمانے میں جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون سے مولانا الیاس صاحب؟ تبلیغ کے بانی، آخری وقت ہے، بیمار ہو گئے تو وضو خود نہیں بنا سکتے تھے، خادم آیا، خادم وضو کرانے لگے، اور جیسے ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو خادم نے لوٹا پکڑ کے پانی یہاں سے ڈالا، اس بیماری کے عالم میں ہاتھ ڈال دیا، ہٹ جا، تو آج میرے نبی کے طریقے کے خلاف مجھ پہ میرا جو نا کر رہے ہیں، وضو دھو رہے ہیں، میں نے ساری زندگی نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑا۔ اس کو غصہ کیا، یوں کر کے ہوتے طریقہ سنت طریقہ میرے نبی کا، تو جبھی تو انہوں نے اتنا بڑا کام لیا۔
تو کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ چیز محسوس کی ہے کہ میں خلاف سنت چل رہا ہوں؟ اللہ ایسے کام نہیں لیتا. اس ٹائم تو شرعی عذر بھی ہے، لیکن وہاں بھی نبی کی طریقے کو نہیں آئے آئے. اللہ تو کام دے گا نا. تو ہماری زندگی میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقے زندہ ہو جائیں. مکے کی طرف صلح کا وقت آیا، جب صلح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے تو فرمایا یا رسول اللہ ایک مشورہ دو. فرمایا یا رسول اللہ مکے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں بھی ہیں، جان پہچان بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، آپ ان کو بھیج دیں کہ یہ صلح کی بات ہے. تو آپ علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا اور منتخب کس کو کیا گیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور جب راستے پہ چلتے چلتے جا رہے یہ پاؤں اوپر ٹخنے نظر آ رہے تو کسی نے کہا بڑے بڑے سرداروں سے ملنے جا اس کو تو نیچے کا. فرمایا تیرے سردار کی ایسی کی تیسی، ان بیوقوفوں کے لیے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. کس کے لیے؟ بتاؤ. ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہم روزانہ آپ علیہ السلام کے کتنے طریقوں کو فوت کرتے ہیں. عاشق تو وہ ہوتا ہے ہائے ہمارے شیخ صاحب بڑے پیاری بات کرتے ہیں، اللہ ہمارے شیخ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمارے شیخ صاحب کے سائے کو تدیر ہم سب پر قائم دائم رہے. آمین آمین اور اللہ پاک ہمارے شیوخ کی نسلوں کو دین کے لیے قبول کرے. آمین. ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت تو تابعداری کا نام ہے. کس کا؟ جو جس سے محبت کرتے ہیں اس کے تابعدار ہوتا ہے. جو جس کی جتنی تابعداری کرتا ہے سمجھ لو کہ یہ اسی کا اتنا عاشق ہے. کیونکہ عشق محبت تابعداری سکھاتی ہے. کیا سکھاتی ہے؟ تابعداری سکھاتی ہے کہ سارا اسی کی طرح ہوگا. تو جب ہمیں سچا عشق ہو جائے گا نا علیہ الصلوۃ والسلام تو جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہٹاؤ کیا کرو غرق کرو گے مجھے کیا؟ ساری زندگی کے خلاف سنت میں نے وضو نہیں بنایا، میرا سنت کے خلاف وضو بنا. حالانکہ ایسی شدید بیمار شرعی عذر بھی ہے. تو جب ہمارے دل کے اندر اور ہمارے خیالوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بس جائے گی نا پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے خلاف سنت کام. پھر تو بولو کہ دنیا تباہ کر دے مجھے کوئی گردن اڑا دے، مجال میں نبی کی سنت کو چھوڑ تو یہ صحابہ دے. تو جو تابعداری کرے گا وہی جواب دے دے گا آرام سکون کے ساتھ کہ یہی میرا نبی ہے. آپ کا دین کیا ہے؟ دین پر عمل کرے گا تو جواب دے سکیں گے نا. تو سوال تو پہلے بعد میں آئیں گے قبر کے، اس سے پہلے کے مراحل. جس وقت ملک الموت آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے روح قبض کرنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے جیسے مخمل کہتے ہیں اس کو کون سا کپڑا کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کانٹے دار جھاڑی میں اس کو ڈال دو اور جب اس کو کھینچو تو سارا کپڑا پھٹ جاتا ہے. اسی کی مثال ایسی ہے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اتنی تکلیف انسان کو ہوتی ہے. اور ایک ایسی مثال کہ جیسے کہ کانٹے دار جھاڑی کسی کوئی پورے جسم میں ڈال جائے اور جب اس کو کھینچ کے نکال رہا. خدا کی قسم سے اللہ پاک یہ موت کے سفر بھی آسان کر دیتا ہے. 100 مرتبہ صبح شام جو پہلا کلمہ پڑھے قیامت کے روز اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ چودھری کی چاند کی طرح روشن ہوگا. ملک الموت ٹائم بھی نہیں دیتا. کسی کے اندر ہمت ہے کہ بھائی جا کل میرے روح قبض کرنا. یہ کسی کوئی ایک شخص دکھا دے اور نہیں بھائی جا یار میں بھی گھر سے نکلا ہوں یار میری اماں بیمار ہے دوائی لینے جا رہا ہوں. اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کے ماں کو دوائی دے. بول سکتے ہیں؟ لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ خود پوچھتے کہ کس حال میں جانا چاہتا ہے.
اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ سجدے کی حالت میں روح قبض کر دے، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روح قبض کر دے۔ فضائل صدقات کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو پھر وہ رب نہیں چاہے گا کہ اس کو ایسی موت دی جائے، وہ رب کہے گا جب یہ رات کو میرے لیے اٹھتا ہے، دن کو میری عبادت پہ لگا رہتا ہے، تو جب میں اپنے پاس بلاؤں تو اے میں بلاؤں اس کو، ایسی حسین عبادت پہ کیوں نہ بلاؤں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، وہ تبلیغ کی شروع میں مخالفت کرتے تھے، نہیں جوڑتے تھے، بڑی مخالفت، نہیں ابا جان اب کرو، میں نے تبلیغ کا کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے کھولا نہیں۔ ایک مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا پٹکا اتار کے اس کے سر پہ رکھا، بولے ادھر پر رکھ دیا، یہ بڑے سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا رہا ہے۔ ایسا ایسا اس کے دل کے اندر محبت ڈالی، اور جب پہلی مرتبہ کے بیان میں بیٹھے، سنا ہے کارگزاری ہے بڑوں سے کہ ایسے بیان کیے کہ دنیا دنگ رہے گی، کہ ایسے بیان کیسے اللہ کی بڑائی جس انداز میں بیان کی نا، ہائے ہائے۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتے ہیں کہ وہ کبھی اللہ اور نبی، انبیاء اور نبی، اللہ اور انبیاء کی ذات سے کسی بات نہیں کرتے تھے، اور صحابہ نیچے تو بات نہیں کرتے، اسی میں گھوم رہا تھا۔ اور جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت بھی آیا نا، تو یہ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کی بڑائی کرتے کرتے روح قبض ہو گئی۔ اور جب کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا تھا، ایک نوجوان سے لڑکا میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، مجھے کہا یہ گلدستہ دیجیے، اور جب میں نے گلدستہ دیا اس کو جیسے سوکھا، آنکھ بند ہو گئی، جب آنکھ کھلی تو جنت پہ تھا، جنت پہ اللہ نے بٹھایا، فرمایا جیسے وہاں پڑھائی چل رہی تھی یہاں پڑھائی شروع کر دی۔ یہ کون تھے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قربانی کرتی تھی دین کے لیے، من دین ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے، قربانی اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا۔ نظام الدین مرکز کے اندر بیٹھے ہوئے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور امیر ہے، اور گھر کون سا ہے؟ جیسے یہ نظام الدین کا مرکز ہے، یہ یہ ہے، بیچ میں جیسی کھڑکی لگی بھی، اسی طرح دروازہ ہے، کہا جاؤ۔ اور مولانا یوسف صاحب کے بیٹے کون تھے؟ مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہا جاؤ حضرت چھوٹا بچہ بیمار ہے، گھر سے جواب آیا، گھر والوں نے جواب بھیجا کہ بیمار ہے، گئے نہیں، شورا کو بلایا، بیٹھو، گھر سے پیغام آیا کہ بچہ بیمار ہے، کیا کروں؟ شورا اجازت دے گی تو جاؤں گا مشورہ۔ شورا نے کہا مشورہ کریں گے، ویسے آپ کو تھوڑی اجازت دیں گے۔ جب شورا نے مشورہ بٹھایا، بولا تقاضوں کو تو دیکھ کر رکھا، یہ لگ رہا ہے کہ دنیا میں دین پھیلا نہیں ہے، دنیا میں نبی کی سنت عام نہیں ہوئی، تو لہٰذا جب تک دین زندہ نہیں ہوگا آپ کو جانے کی کسی اجازت ہے، آپ تو دین کا کام پہلے، تو لہٰذا ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے اپنی بیٹے کی دیکھنے کے لیے۔ مانی شورا کی بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں بعد پھر آیا، آجا بھائی اب تو بہت ہی بیمار ہے، پھر پریشان ہو۔ اور گھر کون سا؟ یہ نہیں کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، گھر کے ساتھ جیسی کھڑکی ہے، دروازہ کھولے گھر کے اندر داخل ہونا ہے۔ دین ایسے نہیں پھیلتا، قربانیوں سے پھیلتا ہے۔ جواب وہی دے سکیں گے نا، من دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، جس دین کے لیے قربانی دی ہوگی۔ میں تو خانقاہ کے اندر صفائی نہیں کر، جھاڑو نہیں مار سکتا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے توفیق دے۔ بڑے تھے جن سے اللہ نے کام لیا، ایسے نہیں کیا کام، خدمتیں کی ہے دین کے لیے۔ جب دوبارہ پھر شورا کو بیٹھایا، شورا نے پھر وہی کر دیا، پوری دنیا کے تقاضے دیکھیں، تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے، لہذا آپ نہیں جا سکتے۔ گھر پیغام بھجوا دیا، میں نہیں آ سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام آیا، اب تو وہ نزع کی حالت میں ہے، دنیا سے جانے والا ہے، آگ کے دیدار ہی کر لو، کہاں ہاسپٹل لے جانا، کہاں اس کا علاج کرانا، کم سے کم دیدار تو کر لو موت کے وقت۔ پھر شورا کو بلایا، اجازت ہے جاؤں گے نہیں؟ شورا نے پھر کہا آپ نہیں جا سکتے، پھر پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس کو صحت دے دی، اور اللہ نے صحت دی، پھر اللہ نے ان کو دین کے لیے قبول کیا، اللہ نے ان سے بہت بڑا کام کیا، تبلیغ۔
تو دین کے لیے جو قربانیاں دے گا وہی دین کہ آپ کا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، وہی جواب دے سکے گا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا اور قبر کے اندر جب اس کو ڈالا گیا تو اس کی جو خادمہ تھی اس نے خواب کے اندر دیکھا، جو اس کی خدمت کرتی تھی۔ فرمایا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو خادمہ سے کہتی ہے جب میں قبر کے اندر گئی، جب میرے پاس منکر نکیر آئے، فرمایا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ میں نے اس سے کہا چل گئے چل، تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ 40 سال جس رب کو میں نہ دن کو بلایا نہ رات کو بلایا، تو 7 فٹ زمین کے اندر میں اپنے رب کو کیسے بلا لوں؟ منکر نکیر وہاں سے بھاگتے ہی چلے گئے، بولا یار سے کیا پوچھا، چلو تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 سوال پوچھیں گے، تو آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اس حال میں ہوں گے جس حال میں اب ہیں؟ فرمایا اسی طرح ہوش میں ہوں گے اس وقت آپ جس میں سوال۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو ہم نپٹ لیں گے، پھر آپ ٹینشن نہیں لیں۔ تو کیا ایمان کے بلبوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تو جاتا ہے میلوں دور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، خود بھاگ جاتا ہے۔ تو کیا دین کے لیے قربانیاں ہیں؟ چلے بات تو میرا خیال بہت لمبی ہو گئی ہے، تو بھائی ہم اور آپ جو ہے نا دین کی محنت میں لگ جائیں اور اپنے رب کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ہم اپنی خانقاہ کو وقت دیں، خانقاہ میں بیٹھیں۔ اور بات ہوئی کہ ہم میں سے تربیت یافتہ کوئی نہیں ہے بھائی، تربیت اللہ کرے گا، اور بڑوں کے طریقوں پہ چلیں گے، بڑوں کی مان کر چلیں گے، یعنی اپنے مشائخ کی مان کر چلیں گے، خدا کی قسم سے اللہ نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ آخرت میں کرے گا۔ اپنے مشائخ کے طرز پر چلے، جیسے مشائخ کہتے ہیں ان کے طریقے پہ چلیں، بس اپنی استادی نہ کریں۔ جیسے بڑے چلائیں، میں اور آپ اپنے بڑوں کے پابند ہو جائیں، جیسے بڑے نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو کرنا ہے، منع کرنے کہ اس کو روک دو تو روک دو، کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، چل پڑو تو چل پڑو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دنیا میں بھی چمکا دے اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، انشاءاللہ ساتھی ہم سے کر کے حرکت لگاتے ہیں، ساتھی قریب قریب ہو جائیں۔